أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ کیا بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے بارونق باغ اگائے؟ تمہاری طاقت نہ تھی کہ تم ان باغات کے درخت اگاتے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ لوگ سیدھی راہ سے کتراتے ہیں۔ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ کیا بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے زمین کو رہائش کے لیے بنایا اور اس کے بیچ میں نہریں نکالیں اور زمین ساکن رکھنے کے لیے مضبوط پہاڑوں کے لنگر بنائے اور میٹھے اور کھاری دونوں سمندروں کے درمیان آڑ رکھی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان کافروں میں اکثر جاہل ہیں۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ کیا بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جو مجبور اور لاچار کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارے اور برائی دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کا وارث بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تعالی اللہ عما یشرکون۔ کیا بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں راہ دکھاتا ہے اور وہ جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری سناتی ہوئی ہوائیں بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کیا بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، اور وہ جو تمہیں آسمانوں سے بارش برسا کر اور زمین سے اناج اگا کر روزی دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ آپ فرما دیجئے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمینوں میں کوئی بھی خود سے غیب نہیں جانتا اور انہیں خبر نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ غیب کا ذاتی علم صرف اللہ کو ہے، اور اللہ ہی اپنے پیارے نبیوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگو تمہیں غیب کا علم دے، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے، اسی طرح
سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ہے، اور قرآن کی بہت سی آیات میں انبیاء کرام کو علم غیب عطا کرنے کا ذکر موجود ہے۔ شان نزول: جب مشرکین مکہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے قیامت آنے کا وقت پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ کیا آخرت کے بارے میں ان کا علم کامل ہو گیا، یعنی کیا انہیں قیامت کا یقین ہو گیا کہ اب اس کا وقت پوچھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون۔ اور کافر بولے، کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم زندہ کر کے نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين۔ بے شک اس دوبارہ زندہ ہونے کا وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے کیا گیا، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے زمین میں چل کر دیکھو کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون۔ اے حبیب، آپ ان کے جھٹلانے پر غمگین نہ ہوں اور ان کے مکر و فریب سے دل تنگ نہ ہوں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور کافر کہتے ہیں، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَضِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو قریب ہے کہ اس کا کچھ حصہ تمہارے پیچھے آ لگا ہو۔ چنانچہ وہ کافر بدر میں ذلت کے ساتھ قتل ہو کر عذاب میں گرفتار ہوئے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور جو دشمنی وغیرہ ان کافروں کے سینوں میں چھپی ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب سب جانتا ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور آسمانوں اور زمینوں کے جتنے غیب ہیں سب ایک بتانے والی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہیں۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں بیان فرماتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ بے شک آپ کا رب ان بنی اسرائیل کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ فرماتا ہے اور وہی عزت والا علم والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ۔ تو آپ اسی طرح اللہ پر بھروسہ رکھیے، بے شک آپ روشن حق پر ہیں۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ
إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون۔ بے شک آپ دل کے مردوں کو نصیحت نہیں سنا سکتے اور بہروں کو پکار نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹھ پھیر کے جا رہے ہوں، اور آپ دل کے اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لانے والے نہیں۔ یہاں مردوں، بہروں اور اندھوں سے وہ ضدی کافر مراد ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے اور ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ اسلام دشمنی میں اس قدر آگے نکل چکے تھے کہ انہیں نصیحت کرنا اور حق کی دعوت دینا کسی طرح فائدہ نہیں دیتا۔ ان کفار کے مقابلے میں مومنوں کا ذکر کیا گیا جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، آپ انہی لوگوں کو نصیحت سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب قرب قیامت عذاب کی بات ان پر آ پڑے گی تو ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے۔ قرب قیامت صفا پہاڑی سے ایک عجیب شکل کا جانور ظاہر ہوگا جسے دابۃ الارض کہتے ہیں۔ وہ تمام شہروں کا بہت جلد چکر لگائے گا اور فصاحت کے ساتھ کلام کرے گا۔ مومن کی پیشانی پر موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے نورانی لکیر کھینچے گا اور یہ اس شخص کے خاتمہ بالخیر کی علامت ہوگی، اور کافر کی پیشانی پر سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگائے گا اور یہ اس کے کفر پر مرنے کی پہچان ہوگی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور قیامت کا ذکر کیجیے جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ کو اٹھائیں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتا تھا، تو وہ روکے جائیں گے تاکہ سب جمع ہو جائیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ۔ یہاں تک کہ جب سب حاضر ہو جائیں گے تو اللہ فرمائے گا، کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچا تھا، یعنی بغیر سوچے سمجھے ہی جھٹلا دیا؟ یا اگر ایسا نہیں تو بتاؤ تم کیا کام کرتے تھے؟ اور ان کے ظلم کے سبب ان پر عذاب کی بات واقع ہو چکی، تو اب وہ کچھ نہیں بول سکیں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے رات تاریک بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں سب گھبرا جائیں گے، مگر جسے اللہ چاہے وہ بے خوف ہوں گے، اور سب اس کے حضور عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہوں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ۔ اور اے سننے والے، اس دن تو پہاڑوں کو دیکھ کر گمان کرے گا کہ وہ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔
یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو پہاڑ دیکھنے میں تو اپنی جگہ جمے ہوئے معلوم ہوں گے، اور حقیقت میں وہ بادلوں کی طرح بڑی تیزی کے ساتھ اپنی جگہ سے چلیں گے اور زمین پر گر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، لیکن ان کا یہ چلنا محسوس نہ ہوگا جیسے بڑے بادل چاند وغیرہ کی حرکت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا کام ہے جس نے ہر چیز حکمت سے بنائی، بے شک وہ تمہارے سب کاموں سے خوب باخبر ہے۔ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون۔ جو نیکی لائے تو اس کے لیے اس سے بہتر جزا ہے، اور وہ نیکی کرنے والے قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے۔ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ اور جو برائی لائے تو انہیں چہروں کے بل آگ میں پھینک دیا جائے گا اور کہا جائے گا تمہیں انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت والا بنایا، اور ہر چیز اسی کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کروں تو جس نے ہدایت قبول کی تو اس نے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت قبول کی، اور جو شخص راہ حق سے بھٹکا رہا تو آپ فرما دیجئے کہ میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور فرما دیجئے کہ سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، عنقریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں یعنی میرے معجزات جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا وغیرہ دکھائے گا تو تم انہیں پہچان لوگے، اور آپ کا رب بے خبر نہیں ہے اے لوگوں تمہارے اعمال سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم یہ حروف مقطعات ہیں جس کے معنی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے بتانے سے اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام بھی جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اے حبیب ہم آپ پر موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ بے شک فرعون نے مصر کی زمین میں سرکشی کی اور اس کے لوگوں کو اپنا تابع بنایا، ان میں ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کو کمزور بنا کر رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو خدمت کے لیے زندہ رکھتا تھا، بے شک وہ فسادی تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔
اور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں یعنی بنی اسرائیل پر احسان فرمائیں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں فرعون کے ملک و مال کا وارث بنائیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اور انہیں مصر اور شام کی زمین میں قبضہ عطا فرمائیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی تباہی دکھائیں جس کا انہیں ان بنی اسرائیلیوں کی طرف سے خطرہ تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک فرزند کے ہاتھوں ان کی ہلاکت ہوگی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام فرمایا، یعنی ان کے دل میں ڈالا کہ انہیں دودھ پلائیں، پھر جب تمہیں ان پر فرعونیوں کا خوف ہو تو انہیں دریا میں ڈال دینا اور کچھ خوف نہ کرنا اور نہ غمگین ہونا، بے شک ہم انہیں تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور انہیں رسول بنائیں گے۔ چنانچہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ تو انہیں فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا تاکہ وہ آخرکار ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث ہو جائیں، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اور جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لے، اور وہ فرعونی اپنے انجام سے بے خبر تھے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور صبح کے وقت موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا جب انہوں نے سنا کہ موسیٰ فرعون کے ہاتھ میں پہنچ گئے۔ اگر ہم ان کے دل کو اس لیے مضبوط نہ رکھتے کہ انہیں ہمارے وعدے پر یقین رہے تو ضرور قریب تھا کہ وہ موسیٰ کا حال ظاہر کر دیتی کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ اور موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا، موسیٰ کا حال معلوم کرنے کے لیے ان کے پیچھے چلی جا، تو وہ انہیں دور سے دیکھتی رہی جبکہ فرعونی اس سے بے خبر تھے۔ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ اور ہم نے پہلے ہی ان پر سب دائیاں حرام کر دی تھیں، تو موسیٰ نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ تو موسیٰ کی بہن نے کہا، کیا میں تمہیں ایسے گھر والے بتا دوں جو تمہارے اس بچے کی پرورش کریں اور وہ اس کے خیر خواہ ہوں؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ تو ہم نے موسیٰ کو ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں
اور وہ غمگین نہ رہیں، اور تاکہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے اور پورے زور پر آئے، یعنی عمر مبارک 30 سال سے زائد ہو گئی، تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين۔ اور ایک مرتبہ موسیٰ شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب شہر والے دوپہر کی نیند میں غافل پڑے تھے، تو اس میں 2 مردوں کو لڑتے ہوئے پایا، ایک موسیٰ کے گروہ سے تھا یعنی اسرائیلی، اور دوسرا ان کے دشمنوں سے تھا یعنی فرعونی۔ تو جو ان کے گروہ سے تھا اس نے موسیٰ سے مدد مانگی اس فرعونی کے مقابلے میں جو ان کے دشمنوں میں سے تھا، تو موسیٰ نے ظلم سے روکنے کے لیے اس فرعونی کو مکہ مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر فرمایا یہ کام یعنی فرعونی کا ظلم و ستم شیطان کی طرف سے ہوا، بے شک وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم۔ موسیٰ نے عاجزی کرتے ہوئے عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، تو مجھے بخش دے، تو اللہ نے انہیں بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين۔ موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، جیسا تو نے مجھ پر احسان کیا تو اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا، یعنی فرعون کے ساتھ نہ رہوں گا۔ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين۔ تو موسیٰ نے اس شہر میں ڈرتے ہوئے صبح کی اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے، تو اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی آج پھر انہیں مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے فرمایا، اے اسرائیلی، یقیناً تو کھلا گمراہ ہے کہ روز کسی نہ کسی سے لڑتا ہے۔ فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين۔ پھر جب موسیٰ نے اس فرعونی کو پکڑنے کا ارادہ کیا جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو اسرائیلی سمجھا موسیٰ اسے ہی مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے وہ بولا، اے موسیٰ، کیا آپ مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ آپ تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ زمین میں زبردستی کرنے والے بن جائیں، اور آپ اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہتے۔ یہ بات فرعون تک پہنچی تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى
قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين۔ اور شہر کے دوسرے کنارے سے ایک شخص جو کہ پوشیدہ مسلمان تھا دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا اے موسیٰ، بے شک فرعون کے درباری آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تو آپ یہاں سے نکل جائیے، بے شک میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ تو موسیٰ اس شہر سے ڈرتے ہوئے نکلے اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ عرض کی اے میرے رب مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے۔ ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل۔ اور جب موسیٰ نے مصر سے نکل کر شہر مدین کی طرف رخ کیا تو فرمایا قریب ہے کہ میرا رب مجھے مدین کا سیدھا راستہ دکھائے۔ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ اور جب وہ مدین کے پانی یعنی کنویں پر پہنچے تو وہاں لوگوں کا ہجوم دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان سے الگ دوسری طرف دو عورتیں دیکھیں جو اپنے جانوروں کو پانی پر جانے سے روک رہی تھیں۔ موسیٰ نے فرمایا تم دونوں کا کیا حال ہے، یعنی تم جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ وہ بولی ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتے جب تک تمام چرواہے اپنے جانوروں کو واپس نہیں لے جاتے، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ تو موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک درخت کے سائے کی طرف چل دیے اور عرض کی اے میرے رب میں اس کھانے کا محتاج ہوں جو تو میرے لیے اتارے۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ پھر ان دونوں میں سے ایک شرم و حیا سے چلتی ہوئی ان کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے وہ آپ کو اس کی اجرت دیں۔ تو جب موسیٰ شعیب کے پاس آئے اور انہیں اپنا پورا واقعہ سنایا تو انہوں نے فرمایا آپ خوف نہ کریں، آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہیں، کیونکہ یہاں مدین میں فرعون کی حکومت نہیں۔ قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين۔ ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے کہا اے میرے والد ان کو اجرت پر رکھ لیں، بے شک آپ کا بہترین ملازم وہ ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ شعیب نے موسیٰ سے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں، اس مہر پر
کہ آپ 8 سال میری ملازمت کریں، پھر اگر آپ 10 سال پورے کریں تو آپ کی طرف سے ہوگا، میری طرف سے شرط نہیں، اور میں آپ کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اگر اللہ نے چاہا تو عنقریب آپ مجھے اچھے لوگوں میں پائیں گے۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ موسیٰ نے فرمایا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، میں ان دونوں میں سے جو بھی مدت پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، اور ہماری اس بات پر اللہ گواہ ہے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ پھر جب موسیٰ نے شعیب کے پاس 10 سال کی مدت پوری کر دی اور اپنی اہلیہ کو لے کر مدین سے مصر کی طرف چلے تو راستے میں طور پہاڑ کی طرف سے ایک آگ دیکھی۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا آپ یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے راستے کی کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی شعلہ لاؤں تاکہ آپ اس سخت سردی میں آگ سے گرمی حاصل کریں۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ پھر جب موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انہیں میدان کے دائیں کنارے سے برکت والے مقام میں ایک درخت سے ندا دی گئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ اور یہ کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دیں۔ پھر جب موسیٰ نے اسے لہراتا ہوا دیکھا گویا کہ وہ سانپ ہے تو موسیٰ پیٹھ پھیر کر چل دیے اور مڑ کر نہ دیکھا۔ ہم نے فرمایا اے موسیٰ سامنے آئیے اور ڈریے نہیں، بے شک آپ امن والوں میں سے ہیں۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، وہ سفید چمکتا ہوا بے عیب نکلے گا، اور خوف دور کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجئے، تو یہ آپ کے رب کی طرف سے 2 مضبوط دلیلیں ہیں، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون۔ موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب، میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون۔ اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے تو انہیں میری مدد کے لیے رسول بنا تاکہ وہ میری تصدیق کریں، مجھے ڈر ہے کہ وہ فرعونی مجھے جھٹلائیں گے۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا
أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ اللہ نے فرمایا ان قریب ہم آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کا بازو مضبوط کر دیں گے اور آپ دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، تو فرعونی ہماری نشانیوں کے سبب آپ دونوں کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے، آپ دونوں اور آپ کے پیروکار ہی غالب رہیں گے۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لائے تو وہ فرعونی بولے یہ تو صرف گھڑا ہوا جادو ہے، اور ہم نے یہ باتیں اپنے پہلے باپ دادا میں کبھی نہیں سنی۔ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ اور موسیٰ نے فرمایا میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لایا اور جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين۔ اور فرعون بولا اے درباریوں، میں اپنے سوا تمہارے لیے کوئی خدا نہیں جانتا، تو اے میرے وزیر حامان تو میرے لیے مٹی کی اینٹوں کو آگ سے پکا اور پھر میرے لیے ایک اونچا محل بنا، شاید میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کو ایک نظر دیکھ لوں، اور بے شک میں اسے جھوٹا گمان کرتا ہوں۔ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ اور فرعون اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور انہوں نے سمجھا کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا، تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ۔ اور ہم نے انہیں دنیا میں دوزخیوں کا پیشوا بنایا جو لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہ ہوگی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن ان کا برا حال ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور بے شک ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب یعنی توریت عطا فرمائی، جس میں لوگوں کے دل کی آنکھیں کھولنے والی باتیں اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور اے محبوب جب ہم نے موسیٰ کو رسالت کا حکم بھیجا اس وقت آپ کوہ طور کی مغربی جانب میں نہ تھے اور نہ اس وقت آپ حاضر تھے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ
وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين۔ لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد بہت سی قومیں پیدا کی جن پر طویل زمانہ گزرا اور وہ دین سے دور ہو گئے، اور نہ آپ اہل مدین میں مقیم تھے کہ ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے۔ ہاں ہم ہی آپ کو رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو غیب کی خبریں بتائیں۔ وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون۔ اور آپ طور پہاڑ کے کنارے پر بھی نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو ندا فرمائی، لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو غیب کے علوم عطا فرمائے تاکہ آپ اس قوم کو عذاب کا ڈر سنائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ لوگوں کو جب قیامت کے دن ان کے کرتوتوں کے سبب کوئی مصیبت پہنچتی جو انہوں نے کیے تو وہ کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لاتے۔ ان کے اس عذر کو ختم کرنے کے لیے ہم نے رسول بھیجے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون۔ پھر جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آیا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کافر کہنے لگے، انہیں وہ معجزات کیوں نہ دیے گئے جو موسیٰ کو دیے گئے تھے؟ کیا انہوں نے ان معجزات کا انکار نہیں کیا تھا جو پہلے موسیٰ کو دیے گئے تھے؟ انہوں نے کہا، یہ قرآن اور توریت دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور بولے کہ ہم ان دونوں کے منکر ہیں۔ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے، اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اس کی پیروی کر لوں گا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر وہ آپ کا یہ فرمان قبول نہ کریں تو جان لیجئے کہ وہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور بے شک ہم ان کفار مکہ کے لیے اپنا کلام مسلسل بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں اور ایمان لائیں۔ الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون۔ جن انصاف پسند لوگوں کو ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب عطا فرمائی، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ، وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔
وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ اور جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، یقیناً ہم تو اس کے نازل ہونے سے پہلے ہی فرما بردار ہو چکے تھے۔ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون۔ ان لوگوں کو ان کا اجر دگنا دیا جائے گا کیونکہ وہ اپنی کتاب اور پھر قرآن دونوں پر ایمان لائے اور کافروں کی ایذاؤں پر انہوں نے صبر کیا، اور وہ برائی کو نیکی کے ذریعے دور کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، بس تمہیں دور ہی سے سلام ہو، ہم جاہلوں کی صحبت نہیں چاہتے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے حبیب، بے شک ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے جسے چاہیں ہدایت دے دیں، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے، اور اللہ ہدایت قبول کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور مکے کے بعض کافر کہتے ہیں اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا، یعنی ہمیں مکے سے نکال دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کیا ہم نے انہیں امن والے حرم میں نہیں بسایا جس کی طرف ہر قسم کے پھل لائے جاتے ہیں جو ہماری طرف سے عطا کیا ہوا رزق ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم نے کتنے ہی شہروں کے رہنے والوں کو ہلاک کر دیا جو اپنے عیش پر اترا گئے تھے، تو یہ ہیں ان کے اجڑے ہوئے خالی مکانات جن میں ان کی ہلاکت کے بعد بہت ہی کم رہائش ہوئی، اور ہم ہی وارث ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ اور آپ کا رب شہروں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے مرکز یعنی سب سے بڑے شہر میں کسی رسول کو نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھے، اور ہم شہروں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب ان کے رہنے والے ظالم ہوں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور اے لوگو، تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس آخرت کا ثواب ہے
وہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين۔ تو وہ شخص جس سے ہم نے جنت کا اچھا وعدہ کیا پھر وہ اسے پانے والا بھی ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کا سامان برتنے دیا، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیا جائے گا؟ یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس دن اللہ ان کافروں کو ندا کر کے فرمائے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک یعنی بت جنہیں تم دنیا میں میرا شریک گمان کرتے تھے؟ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون۔ جن پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی وہ کافر سردار اپنے ماننے والوں کے بارے میں کہیں گے، اے ہمارے رب، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے، ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف رجوع کرتے ہیں، وہ ہم کو نہیں پوچھتے تھے بلکہ اپنی خواہشات کے پجاری تھے۔ وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون۔ اور ان سے کہا جائے گا تم اپنے معبودوں کو پکارو، تو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور کافر عذاب دیکھیں گے تو آرزو کریں گے کاش وہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ۔ اور جس دن اللہ انہیں ندا کر کے فرمائے گا تم نے ہمارے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تو اس دن ان پر خبریں پوشیدہ ہو جائیں گی، یعنی ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، اور وہ دہشت کے مارے ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ تو وہ شخص جس نے دنیا میں توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک اعمال کیے تو قریب ہے کہ وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوگا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے رسالت کے لیے پسند فرماتا ہے، اس میں ان مشرکوں کا کچھ اختیار نہیں، اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند ہے۔ یہ آیت ان مشرکین مکہ کے متعلق نازل ہوئی جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے لیے کیوں منتخب کیا، یہ قرآن مکے اور طائف کے کسی سردار پر کیوں نہ اتارا؟ انہیں جواب دیا گیا کہ اللہ کی مرضی، وہ جسے چاہے نبوت اور رسالت عطا فرمائے، ان مشرکوں کو اس کی مرضی میں دخل کی کیا مجال؟ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور جو بغض و حسد ان کافروں کے سینوں میں چھپا ہے اور جو کفر و نافرمانی وہ ظاہر کرتے ہیں، آپ کا رب سب جانتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں،
اور اسی کا حکم ہر جگہ نافذ ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون۔ اے حبیب آپ کفار سے فرمائیے بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تم پر قیامت کے دن تک ہمیشہ کے لیے رات رکھے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں دن کی روشنی لا کر دے گا، تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون۔ اے حبیب آپ کفار سے فرمائیے بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ تم پر قیامت کے دن تک ہمیشہ کے لیے دن رکھے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا کر دے گا جس میں تم آرام کرو، تو کیا تم یہ نشانیاں دیکھتے نہیں ہو؟ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل یعنی اپنی روزی تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس دن اللہ ان کافروں کو ندا کر کے فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک یعنی بت جنہیں تم دنیا میں میرا شریک گمان کرتے تھے۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، مال ملنے سے پہلے عاجزی کرنے والا خوش اخلاق شخص تھا، خوب توریت پڑھتا، مال ملتے ہی منافق اور مغرور ہو گیا۔ پھر اس نے ان لوگوں پر زیادتی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے جن کی چابیاں اٹھانا ایک مضبوط طاقتور جماعت پر بھاری تھیں۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا تو مت اترا، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ اور اللہ نے تجھے جو مال دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھول، یعنی نیک اعمال کر، اور جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا تو بھی لوگوں پر احسان کر اور زمین میں فساد کی راہیں تلاش نہ کر، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔
قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ قارون کہنے لگا یہ مال تو مجھے صرف اس علم کی وجہ سے ملا ہے جو میرے پاس ہے۔ اس علم سے مراد یا تو توریت کا علم ہے یا علم کیمیا، جس کے ذریعے وہ رانگ کو چاندی اور تانبے کو سونا بنا لیتا تھا۔ کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ قومیں ہلاک فرما دیں جو اس سے زیادہ طاقتور اور اس سے زیادہ مال جمع کرنے والی تھیں، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی ضرورت نہیں، اللہ ان کا حال خوب جانتا ہے۔ فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ تو ایک دن وہ اپنی زینت میں پوری سج دھج کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ اسے دیکھ کر دنیا کی زندگی کے طلبگار کہنے لگے، اے کاش ہم کو بھی ایسا مل جاتا جیسا قارون کو ملا، بے شک وہ بڑے نصیب والا ہے۔ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون۔ اور جنہیں علم دیا گیا تھا وہ علماء ان سے کہنے لگے، تم پر افسوس ہے، اللہ کا ثواب یعنی جنت بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اور یہ نعمت صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے۔ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں ڈھسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے عذاب سے بچانے میں اس کی مدد کر دی، اور نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا۔ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون۔ اور کل جن لوگوں نے اس کے مرتبے کی آرزو کی تھی، صبح کو اس کا انجام دیکھ کر کہنے لگے، عجب معاملہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی ڈھسا دیتا۔ عجب بات ہے کہ کافروں کا بھلا نہیں ہوگا۔ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو زمین میں سرکشی اور فساد نہیں چاہتے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون۔ جو نیکی لائے تو اس کے لیے اس سے بہتر ثواب ہے، یعنی کم از کم 10 گنا، اور جو برائی لے کر آئے تو برائی کرنے والوں کو ان کے جرموں کے مطابق ہی سزا دی جائے گی۔ ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين۔
اے حبیب، بے شک جس پروردگار نے آپ پر قرآن کی تعلیم اور تبلیغ کو فرض کیا، وہ ضرور آپ کو لوٹنے کی جگہ یعنی مکۃ المکرمہ واپس لے جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے مقام جحفہ پر پہنچے اور آپ کو مکۃ المکرمہ کی یاد آنے لگی تو جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے اور فرمایا گیا کہ عنقریب آپ کا رب آپ کو دوبارہ مکے میں لے آئے گا۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين۔ اور آپ امید نہ رکھتے تھے کہ آپ کی طرف کتاب اتاری جائے گی، ہاں آپ کے رب نے رحمت فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہ خطاب ظاہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور مراد اس سے مومنین ہیں، تو آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ بننا۔ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين۔ اور آپ کی طرف اللہ کی آیتیں نازل ہونے کے بعد کافر ہرگز آپ کو ان سے نہ روکے، اور آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیے اور ہرگز شرک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت نہ کرنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، ہر جگہ اسی کا حکم ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے بتانے سے اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام بھی جانتے ہیں۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگ اس گمان میں ہیں کہ صرف اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور بے شک ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا تو اللہ سچوں کو ضرور ظاہر کر دے گا اور جھوٹوں کو بھی ضرور ظاہر کر دے گا۔ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے؟ وہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم۔ جسے اللہ سے ملنے کی امید ہو تو بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا قیامت کا وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين۔ اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون۔ اور جو لوگ ایمان لائے
اور انہوں نے اچھے کام کیے ہم ضرور ان کی برائیاں مٹا دیں گے اور ضرور ہم انہیں ان کے بہترین کاموں کا بدلہ دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید فرمائی، اور اے سننے والے اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو کسی چیز کو میرا شریک ٹھہرا جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مان، تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ضرور ہم انہیں نیک لوگوں میں شامل کریں گے۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنے اور تکلیف کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں اور کافروں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر تمہارے رب کے پاس سے مدد آ جائے تو ضرور کہیں گے ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے، کیا اللہ خوب نہیں جانتا جو کچھ تمام جہاں والوں کے دلوں میں ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ضرور اللہ ظاہر کر دے گا ایمان والوں کو اور ضرور ظاہر کر دے گا منافقوں کو۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون۔ اور کافروں نے ایمان والوں سے کہا تم ہمارے راستے پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہ اٹھا سکیں گے، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ قیامت میں ہر انسان اپنے عمل کا خود ہی حساب دے گا۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور بے شک وہ اپنے گناہ کے بوجھ ضرور اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ مزید دوسروں کو گمراہ کرنے کے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور قیامت کے دن ان سے ان کی جھوٹی من گھڑت باتوں کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لیکن کافر کسی طرح بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے تو انہیں طوفان نے پکڑ لیا اور وہ ظالم تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو ہم نے نوح اور کشتی والوں کو بچا لیا اور اس کشتی کو سارے جہاں والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ابراہیم کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔
إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون۔ تم تو اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کرتے ہو اور نرا جھوٹ گھڑتے ہو۔ بے شک جن بتوں کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں، تو تم اللہ کی بارگاہ سے رزق طلب کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اے اہل مکہ، اگر تم مجھے جھٹلاؤ تو تم سے پہلے بہت سی امتیں رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں، اور رسول کے ذمے تو صرف پیغام صاف پہنچا دینا ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ کس طرح مخلوق کی ابتدا فرماتا ہے، پھر فنا کے بعد اسے دوبارہ بنائے گا، بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے حبیب آپ فرمائیے، اے لوگو تم زمین میں سفر کر کے دیکھو کہ اللہ نے مخلوق کو پہلی بار کیسے پیدا فرمایا، پھر اللہ سب کچھ فنا کر کے قیامت کے دن دوسری مرتبہ پیدا فرمائے گا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون۔ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ اور تم اللہ کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، ہر جگہ تم رب کے قابو میں ہو، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا ہے اور نہ کوئی مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں اور اس کی ملاقات یعنی قیامت کا انکار کیا، وہ میری رحمت یعنی جنت سے مایوس ہو گئے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ تو ابراہیم کی قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ کہنے لگے انہیں مار ڈالو یا جلا دو۔ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے ان کو آگ سے بچا لیا، بے شک اس واقعے میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ اور ابراہیم نے اپنی قوم سے فرمایا، تم نے اللہ کے سوا ان بتوں کو معبود بنا لیا جن سے تمہاری دوستی یہی دنیا کی زندگی تک ہے،
پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم۔ تو لوط ان پر ایمان لائے، یعنی ابراہیم کی تصدیق کی، اور ابراہیم نے فرمایا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، یعنی اس کے حکم سے ملک شام کی بابرکت زمین کی طرف، بے شک وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا فرمائے، اور ہم نے ابراہیم کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی کہ ان کی اولاد میں انبیاء بنائے اور انہیں کتابیں عطا کی، ہم نے انہیں دنیا میں ان کا ثواب عطا فرمایا، اور بے شک وہ آخرت میں ضرور صالحین میں سے ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا بے شک تم بے حیائی کا ایسا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين۔ کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راہ مارتے ہو، یعنی مسافروں کو قتل کر کے ان کا مال لوٹتے ہو اور اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ وہ بولے اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ لوط نے عرض کی اے میرے رب ان فسادی لوگوں پر میری مدد فرما۔ ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس اولاد کی خوشخبری لے کر آئے، بولے ہم ضرور اس شہر سدوم والوں کو ہلاک کریں گے، بے شک اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ ابراہیم نے فرمایا اس شہر میں تو لوط بھی ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہم اس میں رہنے والوں کو خوب جانتے ہیں، ضرور ہم لوط اور ان کے گھر والوں کو نجات دیں گے سوائے ان کی منافقہ بیوی کے، وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہے۔ ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين۔ اور جب ہمارے فرشتے خوبصورت مہمانوں کی شکل میں لوط کے پاس آئے تو لوط کو ان کا آنا ناگوار ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا، یہ خیال کر کے کہ میری قوم ان کو تکلیف پہنچائے گی، تو فرشتوں نے اپنی حقیقت ظاہر کر دی اور وہ بولے آپ خوف نہ کریں اور نہ غمگین ہوں، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے سوائے آپ کی منافقہ
بیوی کے وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہے۔ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ بے شک ہم اس شہر والوں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور بے شک ہم نے اس تباہ شدہ شہر سے عقل مندوں کے لیے روشن نشانی باقی رکھی۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ تو انہوں نے شعیب کو جھٹلایا تو زلزلے نے انہیں پکڑ لیا اور وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل بے جان پڑے رہ گئے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ اور ہم نے ہود کی قوم عاد اور صالح کی قوم ثمود کو ہلاک کر دیا، اور اے اہل مکہ، ان کی بستیاں تم پر خوب ظاہر ہو چکی ہیں کہ دوران سفر انہیں دیکھتے ہو، اور شیطان نے ان کے کرتوت ان کی نگاہ میں اچھے کر دکھائے اور انہیں سیدھی راہ سے روکا، حالانکہ وہ اچھے خاصے ہوشیار تھے۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اور قارون اور فرعون اور حامان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور بے شک موسیٰ ان کے پاس روشن معجزات لے کر آئے تھے تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہماری گرفت سے آگے نکلنے والے نہ تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ تو ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ پر پکڑا، تو ان میں سے بعض یعنی قوم لوط پر ہم نے پتھر برسائے، اور ان میں سے کسی یعنی قوم سمود کو ہولناک آواز نے پکڑ لیا، اور ان میں سے کسی یعنی قارون اور اس کے ساتھیوں کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے بعض یعنی فرعون اور اس کے لشکر کو ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے، ہاں وہ خود ہی کفر و گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود اور مددگار بنا لیا ہے، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ اس نے جالے کا گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، جو سردی، گرمی، بارش، دھول کسی چیز سے نہیں بچا سکتا۔ اسی طرح بت اپنے پجاریوں کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، کاش وہ اس حقیقت کو جانتے۔ ان اللہ یعلم ما يدعون من دونه من شیء وهو العزیز الحکیم۔ اللہ کے سوا وہ جس چیز کی پوجا کرتے ہیں
بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان فرماتے ہیں اور ان مثالوں کو صرف علم والے سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والأرض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اللہ نے آسمان اور زمین حق بنائے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے۔